وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی عرب کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب معاملات پر بھارت سے بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب سے یکجہتی اور حمایت کے اظہار پر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا مسائل کا حل بات چیت اور عالمی اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیل پر دباؤ، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت برہمی کا اظہار۔ CNN کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر سخت لہجے میں گفتگو کی، دو ٹوک الفاظ میں سخت موقف دیا۔ جنگ بندی کے بعد ایران پر اسرائیل کے شدید حملے پر بات کی۔ ٹرمپ کے فون کے بعد نیتن یاہو کو سمجھ آ گئی کہ ایران پر مزید حملے مہنگے پڑیں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب لوٹے۔ بلاول بھٹو نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، پاک فوج کے 2 سپوت وطن کی آن پر قربان۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 11 خوارج ہلاک، 7 زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا UN سلامتی کونسل OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ کہا خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر نے تنازع کے پرامن حل میں پاکستان کے تعمیری کردار کا اعتراف اور پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ میں اسرائیل سے ناراض ہوں، اپنے پائلٹ واپس بلاؤ، ایران پر بم مت برساؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہو چکی۔ تہران اب کبھی جوہری پروگرام کو دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ اب اسرائیل نے ایران پر بم گرائے تو یہ معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اب میں بم گرانے نہیں دوں گا۔ ایران اسرائیل سیز فائر دوبارہ سے نافذ ہو گیا۔ ٹرمپ اپنے میڈیا سے بھی ناخوش۔ CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہمارے B-2 پائلٹ نے بہترین کام کیا لیکن CNN جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیل نے تہران پر بم گرا دیے۔ دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا اسرائیل کا بھی الزام۔ کہا ایران نے 2 میزائل اور درجنوں ڈرونز فائر کیے جنہیں روک لیا۔ ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملوں کی تردید۔ جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کرا دی۔ کہا یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے۔ اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی۔ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہیں۔ جنگ کے 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روز جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ رات گئے ٹرمپ نے یہ اعلان ایران کے امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کے بعد کیا۔ کہا حملے سے پہلے اطلاع دینے پر ایران کا شکریہ۔ کسی جان کا ضیاع ہوا اور نہ کوئی زخمی ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے باضابطہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جنگ کے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہوگا۔ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کہیں بھی اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا۔ قطری وزیر اعظم کی لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے حملے پر حیرت ہوئی۔ امریکی اڈے پر ایرانی حملے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر میں امریکی بیس پر حملہ اپنے دفاع میں کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا اس عمل کا ہمارے دوست پڑوسی قطر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خطے کے برادر ملکوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد کا امیر قطر کو فون۔ ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت۔ کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ۔ جنگ بندی کیسے ہوئی؟ قطر نے جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے بتایا ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا اور بتایا اب مزید جنگ نہیں ہوگی۔ ایرانی کمزور پڑ چکے ہیں۔ نائب امریکی صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایرانی حکام سے بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی کے لیے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایران قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر رضامند ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اور کل سے 1 جولائی تک طوفانی بارشیں ہوں گی۔ لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ بتایا کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر بدھ سے ہفتے تک آندھی طوفان کی زد میں ہوں گے۔ موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب، چین کے سفیروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا۔ پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی صدر کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کریں۔ امید ہے جنگ بندی کا معاہدہ استحکام سلامتی میں مددگار ثابت ہوگا۔ سعودی عرب تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا ہے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 5 اسرائیلی ہلاک۔ جنوبی حصے پر حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کی دہشت گردی میں تہران میں ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد رضا صدیقی صابر سمیت 9 افراد شہید، 33 زخمی ہوئے۔ حملہ دارالحکومت کی فردوسی اور ولی اثر سڑکوں کے قریب ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران پر حملے میں ایرانی میزائل لانچروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ خوشائن بات ہے ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا، نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ جنگ بندی خوشائند ہے، ایرانی حوصلے کی فتح ہوئی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا کہنا ہے ایران نے کئی گنا جدید ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کیا۔ ایرانی لیڈرشپ اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فتح ایرانی عوام لیڈرشپ کے حوصلے کا ثبوت ہے۔ فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے، ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے، حقائق نے ثابت کیا مذاکرات مسائل کا حل کا صحیح راستہ ہے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جاری رہے گی۔ ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ علیمہ خانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران، کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی، 2 دن بانی کا انتظار نہیں کیا۔ حیران ہوں ارکان صوبائی اسمبلی نے بجٹ پر بحث بھی نہیں کی۔ صحافی نے سوال کیا کے پی ارکان کہتے ہیں علی امین گنڈا پور طاقت پر ہیں، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے۔ علیمہ خانم نے کہا کے پی ارکان اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کا جو بیان آئے گا اس پر من و عمل کا پابند ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا علیمہ خانم کے بیان پر رد عمل، کہا جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہمیں وہ قبول ہوگا، اس معاملے پر بار بار بات کر کے ایشو نہ بنایا جائے۔ مایوسی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے تو اس میں بھی بیل ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کی ضمانت مسترد ہونے پر مایوسی ہوئی، بانی کو دیگر مقدمات میں ضمانت ملی، اس میں بھی ملنی چاہیے تھی۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ بل منظور نہیں ہوا، ابھی پروسیس جاری ہے، بانی کی ان پٹ کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ پی آئی اے کا پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن بحال ہو گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے مسافر پروازوں کی معلومات کال سینٹر سے لیں، شیڈول منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، امداد کے منتظر 37 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے صلاح الدین اسٹریٹ کے امدادی مرکز پر بمباری کی، درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات آج رات ہوگی، شہباز شریف سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کو سفارتی دورے سے متعلق بریفنگ اور رپورٹ پیش کریں گے۔ غیر ملکی دوروں کی ملاقاتوں پر اعتماد ملیں گے، بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کی گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات، بجٹ معاملات، حکومتی وفد سے ملاقات سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ایم کیو ایم وفد نے شہری سندھ کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرانے کی اپیل کی۔ ملاقات میں ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور رابطہ کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ وفد نے گورنر سندھ کو حج کی مبارکباد بھی دی۔